طرح سے حضور نے دیکھا اپنے رب کو؟ سبحان اللہ. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ایک تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ گچ کھا کر کے گر گئے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، ما زاغ البصر وما طغى، کہ رب کے جلوے کو جب حضور نے دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی نہ ہلی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے رب کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سفر معراج سے مشرف فرمایا، لیکن پروردگار جل جلالہ نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور مقام کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا اور بتا دیا کہ میرے محبوب کی عظمت کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کا رتبہ کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے. لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹنا چاہتے ہیں، مولا جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ نماز دے کر کے جب روانہ کرتا ہے تو محبوب جب آتے ہیں تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم ہوتے ہیں، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن سفر کی پوری داستان آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اس لیے میں صرف حکمتیں اور یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو اور آپ کو سمجھ سکیں، آپ کی سمجھ میں بات آئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا. ساتھ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چلو تو عرض کرتے ہیں حضور میں اگر تھوڑا بھی آگے بڑھا تو پرتب تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. تو قربان جائیے میرے آقا نے فرمایا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر. قربان جائیے نبی سید الملائکہ سے پوچھ رہے ہیں تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر، لیکن وہ جبریل یہ نہیں کہتے میرا تو آنا جانا رب کی بارگاہ میں آپ سے حاجت کیوں بیان کروں. نہیں، حضرت جبریل امین نے عرض کیا ہاں سرکار ایک ہی تمنا ہے کہ آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں. اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے، کسی غریب نے کبھی مدینہ نہ دیکھا ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ تیری کوئی تمنا ہو تو بتا، وہ یہی تو کہے گا کہ مجھے مدینہ پہنچا دیجئے، مدینہ دکھا دیجئے. تو جبریل تو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے ہی نہیں، آج چانس مل رہا ہے بہت آگے جانے کا. تو آپ یہ کہہ دیتے حضرت جبریل امین سرکار آپ جا رہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں. لیکن وہ جانتے تھے حضور کو خوش کرنا ہے تو آگے جانے کی بات نہیں، امت کے بھلے کی بات کر دو، حضور خوش ہو جائیں گے. تو فوراً عرض کیا آپ کی امت جب پل صراط سے گزر رہی ہو تو میں اپنے پر کو بچھا دوں. اللہ اکبر. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق رسالت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کہتے ہیں پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ایک ذہن پورے سفر کے اندر ملتا ہے اور وہ سفر کے اندر ذہن یہ ملتا ہے کہ حضور کی امت کا بھلا چاہنا یہ ہر نبی جانتے ہیں، ہر فرشتے جانتے ہیں، سید الملائکہ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہنا. میں آپ کو بتاؤں ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی واپسی میں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ آپ کی امت کے لیے رب نے کیا عطا فرمایا. تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 وقت کی نماز. حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں 50 وقت کی نماز. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جد ان کو فرماتے ہیں اور اپنی بعثت کو دعائے خلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ میں دعائے خلیل ہوں، میں دعائے خلیل ہوں، نوید مسیحہ ہوں. یہ سرکار فرماتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کی امت کے لیے، کہا 50 وقت کی نماز. ٹھیک ہے آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا. یہ نہیں فرمایا کہ کم کرا کے آؤ، یہ نہیں فرمایا کم کرا کے آؤ. یہ کہا کہ آپ جب جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھٹے پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کم کرانے کی بات کی کہ 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کرا کے آئیے. حضرت ابراہیم تو 7ویں پر ملے، انہوں نے کم کیوں نہیں کروائی؟ سوال ذہن میں آتا. وجہ یہ ہے کہ خلیل اور کلیم میں فرق ہوتا ہے. خلیل اور کلیم میں فرق ہوتا ہے. خلیل کی اپنی کوئی آرزو ہوتی ہی نہیں ہے،
خلیل کی اپنی کوئی آرزو ہوتی ہی نہیں ہے، جو محبوب کی آرزو وہی خلیل کی آرزو ہوا کرتی ہے۔ اور حبیب میں اور خلیل میں بھی فرق ہے۔ خلیل جو چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ جو خدا چاہے وہ خلیل چاہے، جو خدا چاہے وہ خلیل چاہے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو حبیب چاہے وہ خدا چاہے۔ تو حضور حبیب ہیں، حضرت ابراہیم خلیل ہیں۔ اب ایک آپ کو میں مسئلہ سمجھاؤں، کیا وجہ ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے میری امت کو ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کے لیے فرمایا، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ اس طرح چکاؤں گا کہ میری امت ہمیشہ نماز کے بعد آپ پر سلام پیش کرتی رہے گی۔ اس لیے یہ درود ابراہیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی، کم کرائیے۔ اچھا پھر ایک اور بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی امت سے کہیں کہ جنت میں درخت لگاتی رہے۔ سرکار نے فرمایا جنت میں درخت، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر کوئی پڑھے گا تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ اور جنت کے درخت کی بات کر کے بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا غم ہلکا ہو جائے تو لا حول کثرت سے پڑھے، اللہ اس کے غم کو ہلکا فرما دے گا۔ غم کا علاج ہے۔ عرش کے نیچے سے پروردگار نے تحفہ بھی عطا فرمایا، جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ہیں، یہ بھی اللہ نے تحفتاً اس امت کے لیے عطا فرمائی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کم کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ کہہ سکتے تھے، لوگ کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا دل میں رکھے ہوئے تھے، تو اب وہ تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پوری کرنا چاہتا ہے، تو یوں پوری کروا رہا ہے کہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے، محبوب کے وسیلے سے دیکھ لو، محبوب کے توسل سے دیکھ لو، تو محبوب مجھے دیکھ کر کے آ رہا ہے، تم محبوب کی آنکھوں میں میرا جلوہ دیکھ لو۔ تو حضرت موسیٰ سوچتے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ جاؤ 50 زیادہ ہے کم کرا کے آؤ، تو نہیں، بات یہاں امت کی کروں گا تو محبوب چلا جائے گا، اس لیے کہا کہ آپ کی امت جو ہے نا 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی، بس امت کی تکلیف کا خیال آیا، حضور چلے گئے، بلکہ 9 مرتبہ گئے، اور 9 مرتبہ جا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ کم کرائے، اور اس کے بعد 5 وقت کی رہ گئی۔ اللہ اکبر! لیکن میرے کریم نے فیصلہ سنا دیا، محبوب ہمارے یہاں جو ایک بار فیصلہ ہو جاتا ہے وہ فیصلہ اٹل ہوتا ہے، سنو، پڑے گی آپ کی امت 5 لیکن ثواب ملے گا 50۔ تو آج کی رات تحفہ نماز ہمیں نصیب ہوا۔ آج کی رات میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گزشتہ سال لاک ڈاؤن تھا، لوگ کیسے کیسے مسجد میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے، ہمیں بلا لو، ہمیں اندر آنے دو، یہاں تک کہ ہمیں اطلاع ہے کہ لوگ دیواریں پھلانگ کر مسجد میں جاتے تھے۔ مولا نے اپنے بندوں کی یہ تڑپ دیکھی، دروازے کھول دیے دروازے کہ میرا بندہ اتنا تڑپ رہا ہے، لیکن یہ گندا بندہ، دروازے کھل گئے تو آنا بند۔ میں آپ کو پوری دیانت داری اور آبزرویشن کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، میرا اپنا آبزرویشن ہے، مسجد میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، نئے نمازی نہیں ملیں گے آپ کو، وہی پرانے نمازی ہی آپ کو ملیں گے۔ جو لاک ڈاؤن کے اندر دروازہ توڑ کر اندر جانے کی بات کرتے تھے، وہ باہر ہی رہ رہے ہیں، ابھی بھی وہ اندر نہیں آ رہے ہیں۔ کتنے نمازی بڑے ہمارے یہاں، کتنے نمازی بڑے، ہوش کے ناخن لو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو ویران مت کرو۔ یہ جو دنیا ویران ہو رہی ہے، گھر ویران ہو رہے ہیں، دل ویران ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا۔ کہاں گئی ہماری وہ تڑپ؟